بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میرا بچہ تو ٹھیک ہے، تو زندہ ہے۔ سب سے پہلے جلال الدین اذلان کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے اور ٹوٹے بکھرے انداز میں بولے۔ اپنے لاڈلے پوتے کو زندہ دیکھ کر ان کی بڑی ہڈیوں میں طاقت سی بڑھ گئی تھی اور چہرے کی زردی میں خوشی کی چمک بھر گئی۔ وہ بے اختیار اس کے قریب آئے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اذلان نے ان کے گرد اپنے بازو باندھ دیے۔ میں ٹھیک ہوں دادا سائیں، اس نے تسلی آمیز انداز میں کہا تو وہ مسرت سے لبریز انداز میں مسکرانے لگے اور اذلان کی پشت اپنے ہاتھ سے تھپ تھپانے لگے۔ فیروز اور سبینہ کھٹے سبینہ بیگم کے کمرے سے باہر نکلے تو سردار واجد اور ارحام بھی دونوں وہیں آ گئے۔ سب کی آنکھوں میں حیرت تھی اذلان کو سامنے دیکھ کر۔ دیکھا، میں نے سچ کہا تھا نا کہ اذلان زندہ ہے، مگر کسی نے میری بات پہ بھروسہ ہی نہیں کیا۔ وہ سب کو مخاطب کیے اونچی آواز میں بولی تھی، اذلان میرے بچے تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے اذلان کی طرف بڑھی تھیں۔ بس کر دیں یہ پیار دکھانے کے جھوٹے ڈرامے کرنا، آپ کی اصلیت سے میں بخوبی واقف ہوں۔ میں اتنا عرصہ خاموش رہا تو اسے میرا احسان سمجھے۔ شرم آتی ہے مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے۔ کیسا رشتہ نبھایا ہے آپ نے ماں کا۔ آپ لوگ صرف اس گدی کے لالچ میں اس قدر گر جائیں گے کہ مجھ سے میری بیوی کو بھی۔ اذلان کی دماغی حالت کے باعث اس کی صحت کے لیے اتنا غصہ کرنا ٹھیک نہیں تھا، مگر ان لوگوں کی حرکت دیکھ کر اسے غصہ آ رہا تھا۔ اذلان سردار حماد جو کل رات سے ڈیرے پر گئے ہوئے تھے، آج ہی لوٹے تھے۔ وہ دہلیز پر حیران اور ساکت کھڑے تھے۔ اذلان کو صحیح سلامت دیکھ کر اور اس کا لب و لہجہ انہیں حیران کر گیا، اور پھر اس کا یوں سبرینا پر غصہ کرنا انہیں پریشان کر گیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ سردار حماد نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ پچھلے 15 سالوں سے یہ مجھے ایسی دوائیاں کھلاتی رہیں جس سے میں دماغی طور پر کبھی صحت یاب نہ ہو سکوں اور مزید اپنے حواس کھو دوں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو اور کس کے بارے میں کر رہے ہو؟ سوچ سمجھ کر بولو اذلان۔ سردار حماد نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں نا؟ تو یہ لیں، اپنے کانوں سے سنیں۔ سب۔ اذلان نے ارحام کی طرف دیکھا تو ارحام نے اپنا موبائل اذلان کی طرف اچھال دیا، جسے اذلان نے بر وقت کیچ کر کے اس میں سے ریکارڈنگ والا بٹن پریس کیا۔ فیروز بھائی، اذان زندہ ہے، سبینہ بیگم نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بہنا؟ لگتا ہے پی میں نے ہے اور سر پہ تمہارے چڑھ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے سالوں تک ہم اس گدی پر ارحام کو بٹھانے کے لیے کوششیں کرتے رہے اور وہ اذلان واپس آ کر سب لے جائے گا۔ ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گی بہنا۔ اگر اسے بچپن میں ہی مار دیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ویسے تجھے کیوں لگتا ہے کہ اذلان زندہ ہے؟ کیونکہ ہم نے کون سا اس کی شکل دیکھی تھی دفنانے سے پہلے؟ ارحام نے آ کر بتایا تھا کہ اس کے دماغ کا آپریشن ہو رہا تھا جو ناکام ہو گیا اور اسی آپریشن کے دوران وہ مر گیا۔ اس اسپتال میں کرونا وائرس کے بہت زیادہ مریض تھے، اسی لیے ڈاکٹر نے مردے سے دور رہنے کا کہا ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب گیا اسے یا چھوا تو وہ وائرس لگ جائے گا اور ہم اپنی جان سے جائیں گے۔ اس ڈر سے کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور آپ سب لوگ اسے جلدی دفنا آئے تھے۔ ہاں، کہہ تو ٹھیک رہی ہے۔ فیروز نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے تو تم بڑی سیانی بنتی ہو، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو بہت بڑی گیم کھیل گیا ہم سے۔ چپ کر جاؤ فیروز بھائی، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میرے جلے پہ نمک مت چھڑک، منہ تلملاتے ہوئے بولی تھی۔ ریلیکس بہنا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرا بھائی سلامت ہے، یاد ہے نا تیرے لیے کیا کیا کانڈ کیے؟ وہ اپنے احسانات یاد کرواتے ہوئے بولا۔ سبینہ بیگم نے ابرو اچکا کر سپاٹ انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ تیرے کہنے پہ اذلان کو بچپن میں کتنا ڈرایا دھمکایا، مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس کی یادداشت چلی گئی۔
سب نے دھیان سے ریکارڈنگ سنتے ہوئے سبینہ بیگم اور فیروز پہ نظر ڈالی تھی۔ پھر اسے وہ موزی یاد دی، اور تو اور تیرے کہنے پہ میں نے سردار جعفری پر گولی چلائی اور نام اس واجد پہ لگا دیا تاکہ شہرام پھنس جائے اور جرگے میں غلط فیصلہ لے۔ معاذ سے اس کی ہاتھا پائی ہوئی اور شہرام کو بھی جعفری کی طرح ہمیشہ کی نیند سلا دیتے، مگر اس کی قسمت اچھی تھی، شہرام بچ گیا۔ اور بہنا، تیرے کہنے پہ اس شہرام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی تو کروایا ہے شہر میں، مگر سالی کی قسمت وہاں بھی اسے بچا گئی۔ اور وہ کیا نام تھا تیرے دیور کا؟ ہاں، ماجد، اس کو بھی معاذ نے نہیں، سائم نے مارا۔ فیروز بھائی بس کر، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، وہ محتاط انداز میں بولی تھی۔ اگر اذلان زندہ ہے تو وہ ضرور ہم سے بدلہ لے گا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو بتا بہنا، ایسے کاموں میں تیرا دماغ ہی کام کرتا ہے۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ ان کی جان اس کی بیوی میں قید ہے، مگر ارحام نے تو اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ وہ گال پہ انگلی رکھ کر سوچنے کے انداز میں بولی، تو نے کون سا نکاح ہوتے دیکھا؟ مجھے تو لگتا ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے سبینہ کو ٹونٹ مار رہا تھا۔ فیروز، ارحام میرا بیٹا ہے، وہ دشمنوں کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ سبینہ بیگم نے مان بھرے انداز میں کہا، چل وہ تو بعد میں دیکھ لینا، یہ بتا اب کرنا کیا ہے؟ ایسا کر، سائم کو کہہ کر اس فجر کو اٹھوا لو، دیکھنا اس کو بچانے کے لیے چوہا خود بل سے باہر نکل آئے گا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولی۔ جلال الدین تو وہ گفتگو سن کر اور خاص کر اپنے تیسرے بیٹے کی موت کا سن کر غم سے نڈھال ہوتے ہوئے قریبی صوفے پہ گرے تھے۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اب آپ سب کو پتہ تو چل گیا ہوگا، ان دونوں نے کیا ہے۔ سچ سامنے آنے پر مصنوعی ندامت کے احساس سے ان دونوں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں کسی کے سامنے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ باقی سب بھی شوق ہوئے یہ سب سننے کے بعد۔ اذلان بیٹا، ایک بار میری بات تو سن لو۔ سبینہ بیگم نے ایک نظر اپنے شوہر سردار حماد پہ ڈالی تھی، جو افسوس بھری نظروں سے اپنی بیوی کی اپنے بیٹے کے لیے نفرت دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو شروع سے یہی لگتا تھا کہ سبینہ بیگم ان کی پہلی بیوی سے بچوں کو اپنا مانتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ غلط تھے۔ ان کی بیوی ان کے بیٹے کی بربادی کا سبب بنے گی۔ تبھی پولیس حویلی میں داخل ہوئی۔ اریسٹ ہم۔ شہرام اور دلنشین جو پولیس کو اپنے ساتھ لے کر اندر آئے تھے۔ شہرام نے انسپکٹر کو فیروز کو اریسٹ کرنے کا کہا۔ آپ کے منہ سے بیٹا لفظ کچھ جچتا نہیں، میں صرف اور صرف بابا سائیں کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اب تک ان کے ساتھ آپ کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہوتا۔ سبینہ بیگم کی بات بیچ میں کاٹتے غصے سے دھاڑا تھا۔ آپ ہی لوگوں کا یہ روپ دیکھ کر اس کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ تو کی گئی زیادتیاں انہیں معاف کر دی تھیں، مگر جب ان کی باقی سازشوں کے بارے میں سنا کہ کس طرح سبینہ بیگم نے فیروز کے ساتھ مل کر ان کے گھر کو برباد کر ڈالا، وہ اس لیے فی الحال چپ تھا کیونکہ وہ بنا تصدیق کے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس ریکارڈنگ نے اذلان کا خون کھولا کر رکھ دیا تھا۔ سبینہ بیگم کے ساتھ ساتھ فیروز بھی پورا شریک تھا، جس کا مقصد تھا صرف گدی حاصل کرنا۔ حسد کی آگ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، یہ بات آج سبینہ بیگم اور فیروز کے ندامت بھرے انداز دیکھ کر سمجھ آ رہی تھی۔ میری طرف سے مکمل اجازت ہے تمہیں اذلان، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اس عورت نے تمہیں نہیں مجھے برباد کر دیا، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ سردار حماد ندامت بھرے لہجے میں اذلان کو مخاطب کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اذلان کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ ہمیشہ اس کے سامنے اتنا مسکرانے والا، معصوم دکھائی دینے والا، اندر سے اتنی تکلیف کے زیر اثر تھا۔ فجر نے سوچا،
ارحام بھائی آپ روکے نا اذلان کو، فجر نے ارحام کے پاس آتے ہوئے بولی، جو خود بھی اذلان کا غصہ دیکھ کر کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اذلان کو اس وقت میرا روکنا مزید غصہ دلائے گا، اور اس وقت مزید غصہ کرنا اس کی ذہنی کنڈیشن کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ارحام کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ جب فیروز کی ریکارڈنگ پر بکواس سن کر مزید برداشت نہ کر پاتے، اذلان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتے اس کا جبڑا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اذلان یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو اسے۔ ارحام اور شہرام بھاگ کر اذلان کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تھے، مگر اذلان تو بھرا ہوا شیر بنا ان کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد سب اذلان کا یہ غصے سے بھرا غضبناک روپ دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ فیروز کو انسپکٹر ہتھکڑیاں لگاتا، اس نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی گن نکالی خود کے بچاؤ کے لیے۔ فیروز، مرنا تو ہے ہی ہم نے، مگر مرنے سے پہلے ہم اپنے دشمن کو ختم کیوں نہ کر لیں؟ لاؤ ادھر دو مجھے یہ گن۔ صبرینہ بیگم نے فیروز کے ہاتھ سے گن کھینچ لی۔ سچ کہا تھا فیروز، تو نے بچپن میں ہی مار دیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دیکھ، آج تیری وجہ سے میرے شوہر اور میرے بیٹے کی نظروں میں میرے لیے نفرت اور حقارت ہے۔ گن کا رخ اذلان کی طرف کرتے ہوئے زور سے چلا کر بولی۔ فجر نے تعصب بھری نظروں سے فیروز اور صبرینہ بیگم کی جانب دیکھا تھا، جن پر ابھی بھی اپنی غلطی کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں صبرینہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ سردار حماد نے اسے ایسا کچھ بھی غلط کرنے سے منع کیا، مگر وہ بولٹ چڑھاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگی۔ نہیں اماں سائیں، آپ کچھ نہیں کریں گی، ارحام نے آگے ہو کر کہا۔ ارحام، تم نے میرا مان توڑ دیا ہے ان دشمنوں کا ساتھ دے کر۔ اماں سائیں، وہ میرا دشمن نہیں، میرا بھائی ہے۔ نہیں ہے وہ تمہارا کچھ بھی، تم صرف میرے بیٹے ہو۔ وہ نہیں، مگر میرے اندر میرے باپ سردار حماد کا خون دوڑتا ہے، اور وہی خون اذلان بھائی میں بھی۔ وہ صرف سچائی کا ساتھ دوں گا میں، اور یہی سچ ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے، اور ظلم کی سزا اس دنیا میں بھگتنی پڑے گی۔ ارحام، نادان ہو تم، میرے راستے میں مت آؤ۔ کہتے ہوئے انہوں نے سیدھا نشانہ اذلان کے دل کا لیا۔ اس سے پہلے کہ گولی اس کو لگتی، ارحام اس کے سامنے کھڑا ہوا اور گولی سیدھے ارحام کے سینے میں لگی۔ یہ سب بس لمحوں میں ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں لگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ ارحام کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ لہراتے ہوئے زمین بوس ہوتا، پیچھے کھڑے اذلان نے اس کی کارروائی پر حیرت زدہ ہوتے ہوئے اسے بازوؤں سے تھام لیا اور گرنے سے بچایا۔ ارحام، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اذلان نے اس کا گال تھپتھپا کر کہا، جس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ اللہ اکبر! آخری الفاظ تھے یہ جو اس کے منہ سے نکلے تھے، اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ گولی اس کے سینے پر لگی تھی۔ صبرینہ بیگم کے ہاتھوں سے گن چھوٹ کر نیچے گری۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی تھیں۔ جس بیٹے کے لیے وہ اتنی برائیوں کی، گناہوں کے مرتکب ہوئی، آج وہی ان کے ہاتھوں سے، ان کی تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ وہ شکستہ وجود لیے ارحام کے بے ہوش وجود کے پاس آئی اور اسے گلے لگاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے کھینچنے لگی، کبھی زمین پر سرک کر رونے لگتی تو کبھی ہنسنے لگتی۔ اس وقت ان کی حالت کسی پاگل دیوانی کی سی تھی۔ بولے، فیروز اور صبرینہ دونوں کو پولیس فیروز اور صبرینہ دونوں کو اریسٹ کیے اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ اذلان اور شہرام دونوں ارحام کو اٹھائے باہر نکلے اسے اسپتال لے جانے کے لیے۔ ادھر سائم کی لاش کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جا چکا تھا۔ شہرام بھی آج ہی واپس آیا تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا جب اسے غلاموں زخمی حالت میں ملا۔ غلاموں نے اسے بتایا کہ سائم فجر کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ شہرام نے فوراً ارحام کو کال کر کے سارا معاملہ جانا، اور سائم نے جس جگہ فجر کو رکھا تھا غلاموں جانتا تھا۔ اس نے غلاموں سے جگہ کا پوچھ کر ارحام کو بتا دیا۔ ارحام اس دوران گھر پہ ہی رہا تاکہ صبرینہ اور فیروز پر نظر رکھ سکے۔ اس نے اذلان کو ساری اطلاع بھیجی تو اذلان فجر کو سائم کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے پہنچ گیا۔ شہرام وہاں آ چکا تھا اور ارحام سے اتنی بڑی خبر سن کر وہ بری طرح شوق میں آ چکا تھا۔
دل نشین سے کیا گیلا کرتا جب اس کے گھر کے اپنے لوگ ہی اس کے خلاف تھے۔ دادا سائیں آپ روئیں مت پلیز۔ جلال الدین کو پہلی مرتبہ روتے دیکھ کر شہرام ان کے قریب آتے ہوئے دل گرفتگی سے بولا۔ دل نشین خود اپنی جگہ سہم چکی تھی۔ اس نے اپنے بھائی اذلان کا غصہ دیکھا تو تھا، مگر آج یہ کون سا روپ تھا؟ میرے بچے نے آج تک کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تو سب لوگ اس کے دشمن کیوں بنے ہوئے تھے؟ پہلے ہی اذلان نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ہم سب جب اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کر رہے تھے، میری ہی بہو میرے بچے کو مارنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ میرا بچہ پہلے اپنی سگی ماں کی جدائی کی وجہ سے اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اب اپنوں کے ایسے دھوکے پہ یہ مزید بکھر جائے گا۔ آج میں نے اپنے ایک اور پوتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دیا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ وہ کرب زدہ آواز میں بولے تو سب ٹوٹ کر رونے لگے، ایک ارحام کی حالت پہ اور دوسرا جلال الدین کے غمناک آواز میں بیان کرنے پہ۔ جلال الدین کی جھریوں زدہ چہرے پر کرب تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ سب کا دل بھی دکھ سے بھر گیا تھا۔ السلام علیکم۔ شماس بن زمات نے مؤدب انداز میں تھوڑا سا جھک کر اپنے والدین کو سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ان دونوں نے شماس کے چہرے پہ الوہی چمک دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہ آج واپس لوٹ آیا ہے اور ساتھ ان کی ناراضگی دور کرنے کی وجہ کو بھی ساتھ لایا ہے۔ آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، ہم آپ سے ناراض نہیں۔ سنہری نے بھی انہیں سلام کیا تو جواب انہوں نے بھی اسے ڈھیروں ڈھیر دعائیں اور بیش قیمتی تحائف سے نوازا۔ کچھ دیر آپسی گفتگو کے بعد آپ جائیں اور آرام کیجیے، کل ملاقات ہوگی۔ جی، شماس کہتے ہوئے سنہری کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں ملکہ، آج ہمارے ایک ہونے کی رات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اپنی جگہ پہ رک کر بولی۔ جب دو اجنبی ہمیشہ کے لیے پاکیزہ بندھن میں بندھ کر ایک ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان پیار، محبت، مان، بھروسہ اور سب سے بڑھ کر عزت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ان کے بیچ کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ میں نے کئی سالوں سے آپ کا انتظار کیا ہے ملکہ، آج تو ہمارے والدین بھی ہم سے راضی ہو گئے ہیں آپ سے مل کر، وہ کہہ کر مبہم سا مسکرایا اور سنہری کی شرم سے دوہری ہوتی حالت پہ صدقے واری جا رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری قدر کریں گے، میرا فیصلہ آپ کے لیے اہم ہوگا اور آپ میری اجازت کے بغیر رشتہ قائم نہیں کریں گے۔ سنہری نے سر جھکائے اس کا وعدہ یاد دلوانے کی کوشش کی۔ مجھے یاد ہے سب، مگر میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں سالوں سے۔ میں نے آپ کا انتظار کیا ہے، اب آپ کو سامنے پا کر مزید انتظار کرنے کی سخت ختم ہونے والی ہے مجھ میں۔ ملکہ، آپ ایک بار ہماری ہو کر تو دیکھیں، آپ خود کو بہت محفوظ پائیں گی۔ وہ طلسم قدا اس پر اپنی سحر انگیز آواز کا فسوں پھونک کر اسے اپنی چاہت پر عمل پیرا ہونے کے لیے مائل کر رہا تھا۔ سمندر کی سطح سورج کی کرنوں سے چمک رہی تھی، ٹھنڈی ہوا لہروں سے کھیلتی ٹورنٹو میں داخل ہو رہی تھی۔ ہوا میں خنکی نے سردی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ سب لوگ کل شام سے ہی یہاں پہنچے تھے، پیرس کے ایک مشہور ہوٹل میں پہلے سے ہی بکنگ کروا چکے تھے۔ اس نے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سارے کمرے میں تفصیلی نگاہ دوڑائی اور حیرت بھری نگاہوں سے یہ سجا سنورا کمرہ دیکھا جو انتہائی نفاست سے قدرتی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کا چہرہ بے ساختہ سرخی مائل دکھائی دینے لگا، لرزیدہ پلکوں کا چلمن سرخ آرس پہ سایہ فگن ہوئیں۔ ماس ڈیئر وائف، ہم ہنی مون پہ آئے ہیں اور ہنی مون کا مطلب ہی آپ کو پتہ نہیں، وہ معنی خیز انداز میں بولا اور دعا کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ شرم سے سمٹ کر رہ گئی۔ ماس
دعا کو بتا دینا چاہتا تھا کہ دعا اس کے لیے اس قدر اہم ہے، وہ کتنا چاہتا ہے دعا کو۔ معاذ پلیز، اس کا ہر انداز ہی معاذ جعفری کے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے کافی تھا۔ معاذ نے ایک پیار بھرا بوسہ اس کے ماتھے پہ دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں چاہتی تو میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ تم پہ بے شک میرا حق ہے، بے شک اللہ نے تمہیں میرے لیے حلال کیا ہے، لیکن تمہاری مرضی کے بغیر میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ پیار سے مسکرایا۔ جب تک تمہاری دلی آمادگی ظاہر نہیں ہو جاتی میں انتظار کروں گا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اس کی بات پہ بے اختیار دعا کے منہ سے نکلا۔ معاذ کہیں وہ پھر سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن پھر فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی اور آنکھیں میچ لیں، جانے وہ اسے کیا سمجھے۔ جبکہ اس کی بات پر معاذ کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا وہ شرما رہی ہے۔ دعا نے ہلکی سی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں جذبوں کا جہاں آباد تھا، پھر اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھتے معاذ کے لب اپنے آپ مسکرا اٹھے۔ فجر کا دماغ بالکل گھوم چکا تھا۔ وہ چاہے غصے سے بولے یا نرمی سے، اذلان جیسا انسان جو ہمیشہ صرف اپنی مرضی کرتا تھا، ایسے الٹے دماغ کے شخص کو سنبھالنا اور سمجھنا واقعی بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ اذلان نے بہت ہی نرمی سے فجر کو وہاں پر موجود بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ فجر اس کو اس طرح اپنے قدموں میں بیٹھتا دیکھ بھوکلا سی گئی تھی۔ مجھے کبھی غلط نہ سمجھنا، کوئی آوارہ بادل نہیں جسے جب چاہے تیز ہوا کا جھونکا اپنے ساتھ اڑا لے جائے، جب چاہے تیز ہوا اپنے ساتھ اڑانے لگے۔ میں وہ بادل ہوں جو ہمیشہ تمہارا سایہ بن کر تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ کچھ لمحے توقف کیے رکا، پھر سانس لیتے ہوئے بولا، پہلے میں تمہیں جانتا نہیں تھا، اسی لیے تمہارے سامنے اس وقت اپنی کوئی بھی بات کھولنا نہیں چاہتا تھا، مگر آہستہ آہستہ جب تمہیں جاننے لگا تو تمہارے ہر انداز سے پیار ہونے لگا۔ تمہیں میں ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، یہی ڈر تھا کہ تم سچ جان کر مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ اذلان فجر کے نازک مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتا بہت ہی ضبط سے بولا تھا، تمہارا میرے قریب رہنا میری سانس لینے کی طرح ضروری ہو گیا۔ میرے دل کی دیواروں پہ صرف تمہارا نام لکھا ہے فجر، وہ فسو خیز آواز میں بولا۔ میں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اذلان، کیا آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ مجھ سے اپنا دکھ شیئر کریں؟ فجر نے اذلان کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کرتے اس کی پیشانی پہ محبت بھرا لمس چھوڑا۔ اذلان اس کی پہلی دفعہ کی گئی پیش رفت پہ دل سے مسکرایا۔ میں نہیں جانتا کہ کب سے اماں سائیں میرے لیے اپنے دل میں رقابت پالنے لگی۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، وہ لوگ مجھے اندھیرے کمرے میں لے گئے اور مجھے بہت ٹارچر کیا، مارا پیٹا، مجھے بہت درد ہوا، مگر میں اتنی مار کھانے کے باوجود بھی زندہ رہا۔ میرے سر پہ شدید چوٹ آئی تھی اور جب بابا سائیں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو انہیں بتایا گیا کہ مجھے سیڑھیوں سے گرتے ہوئے چوٹ لگی ہے۔ بابا سائیں ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں خاموش رہا، اپنی ایک ماں کھو چکا تھا مگر دوسری نہیں کھونا چاہتا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی تو میری ماں ہی نا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ مجھے پاگل بنا دیں گی۔ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی جب انہوں نے مجھے ٹارچر کیا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہی بن جاؤں گا جیسا وہ چاہتی ہیں، شاید اسی سے گھر میں سکون ہو جائے۔ جب میرا سر ان لوگوں نے دیوار سے مارا کچھ پل کے لیے تو میری آنکھوں کے سامنے درد کی شدت سے اندھیرا چھا گیا، میں بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو میں نے جان بوجھ کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ لوگ خوش ہو گئے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹارچر کرنا بند کر دیا، لیکن مجھے نہ جانے کون سی ادویات پر لگا دیا کہ کچھ پل کے لیے میرا دماغ معاف ہو جاتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، کافی دیر میں وہ ادویات لیتا رہا، مگر جوں ذہن نے شعور کی منازل طے کی، میں ان دوائیوں کو ان کے سامنے تو منہ میں رکھ لیتا مگر ان کے جانے کے بعد پھینک دیا کرتا۔ میں نے بدلے میں کبھی ان کے ساتھ برا نہیں کیا، انہیں اپنی ماں سمجھا۔ ایک دن تم نے ارحام کے لیپ ٹاپ سے میڈیسن کے بارے میں سرچ کیا تھا،
اس کے بعد ارحام کو پتہ چل گیا تھا، وہ بہانے سے مجھ سے سچائی اگلوا رہا تھا۔ میں سب سمجھ گیا کہ وہ کیا جاننا چاہتا تھا، اور جس ڈاکٹر کے پاس تم مجھے شہر میں ٹیسٹ کے لیے لے کر گئی تھی وہ ارحام کا دوست تھا۔ اس نے ارحام کو سب بتا دیا، اسی لیے میں ارحام سے سچ چھپا نہیں سکا اور اسے بتا دیا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، اور اسے صبرینہ بیگم کی سچائی بھی بتائی۔ وہ سمجھدار ہے، اس نے میری باتوں کو سمجھا اور مجھ پر یقین رکھا۔ پھر میرا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تاکہ ہم دونوں مل کر صبرینہ کی سچائی سب کے سامنے لا سکیں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے ارحام سے کہا کہ میں اماں سائیں اور بابا سائیں کا گھر اپنی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ارحام سے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے لے کر کہیں دور چلا جاؤں گا اور اپنی نئی دنیا بساؤں گا جہاں صرف تم ہو اور میں۔ ارحام نے کہا کہ گھر والے ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ شہر آ گیا اور آپریشن کروانے۔ وہاں آنے سے پہلے میری اور ارحام کی بات ہو گئی تھی اور ہمارا یہ پلان بنا تھا کہ سب کے سامنے میری موت ہوگی۔ ہسپتال سے ایک مردے کو ساتھ لائیں گے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسے اذلان بنا کر دفنا دیا گیا۔ ارحام تمہارے اور میرے پیپرز تیار کروا رہا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے بیرون ملک جانے والے تھے، مگر صبرینہ بیگم نے تم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ کر میرے اندر چھپے حیوان کو جگا دیا جسے میں نے کب سے سلائے رکھا تھا۔ تب میں نے ارحام کے کہنے پہ اپنا فیصلہ بدل لیا اور صبرینہ بیگم کا سچ سب کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے آگے تو تم سب جانتی ہو، اور کچھ رہ گیا تو وہ بھی پوچھ لیں جان اذلان۔ تم نے میری زندگی میں آ کر اسے خوشیوں سے بھر دیا، کسی روشن ستارے کی طرح میری دنیا کو روشنیوں سے بھر دیا۔ اذلان نے جس طرح اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے اپنی زندگی میں اس کے مقام کی اہمیت واضح کی تھی، یہ بات فجر کے دل پر بہت گہرا اثر کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد فجر اٹھ کر سامان کی طرف بڑھی اور اپنا آرام دہ سوٹ نکالنے لگی۔ کیا مجھے اپنا سچ چھپانے اور جھوٹ بولنے کی معافی نہیں مل سکتی؟ وہ اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی رکھتا محبت سے پوچھنے لگا۔ معافی مانگی جاتی ہے تبھی ملتی ہے۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہوئے لہجے پہ قابو پا کر اسے بے رحمی سے باور کروانا چاہا، مگر چاہ کر بھی ناراضگی ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ مانگ تو رہا ہوں میری جان، ایسے کون معافی مانگتا ہے؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں پلٹ کر بولی۔ میرے معافی مانگنے کا یہی انداز ہے، کہو تو اور شدت سے معافی مانگ سکتا ہوں، بشرطے کہ تم بھی اس معافی تلافی کے سلسلے میں میرا برابر ساتھ دو۔ اس کی زمینی بات سن کر فجر کے اعصاب سلب ہونے لگے۔ میں تمہاری طرح بے شرم نہیں، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ یہ تو شروعات ہے جان من، وہ آنکھ بند کیے شرارت سے بول کر واقعی فجر کو گھبرانے پہ مجبور کر گیا۔ یہ مجھ سے دور جانے کی فضول کوششیں ترک کر دیں جان اذلان، وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بناتے ہوئے بولا۔ وہ سختی سے اپنے لب کچل رہی تھی۔ آپ سے دوری ہماری جان لے لے گی، کیا سچ میں میری جان لینے کا ارادہ ہے جان اذلان؟ اس نے دھیمے لہجے میں بولتے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب اٹھائیں۔ فجر نے تڑپ کر اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ سے ہی فجر کی زندگی مشروط ہے، آپ کے بنا یہ فجر بھی مر جائے گی، آپ کے بنا میرا کوئی وجود نہیں۔ دوبارہ ایسی بات منہ سے نکالی تو میں خود اپنی جان لے لوں گی، پھر جو جی میں آیا کرتے رہیے گا۔ وہ رندے لہجے میں ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اذلان نے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے موتیوں کو اپنے ہاتھوں سے چنا۔ اس پیار، بھروسے اور مان کا شکریہ جان اذلان۔ اب اپنے شوہر کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے کچھ اس پر بھی ترس کھائیں، اب اپنے مظلوم شوہر کا بھی کچھ خیال کر لیجئے اذلان۔ آپ نہ بچے ہی رہتے تو اچھا تھا، بڑا ہو کر آپ کی فرمائشیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مار کر بولی۔ اچھا جی۔ اذلان سائڈ لیمپ آف کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ شاہو، تم نے مجھے اتنا ڈانٹا اور مجھے ایک بھی بات نہیں میری سنی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ شہرام نے غصے میں کچھ زیادہ اوور ری ایکٹ کر گیا تھا۔
اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مگر غلطی آپ کی بھی تھی دل سرکار، جس کا آپ نے ابھی تک اعتراف نہیں کیا۔ سوری شاہو، واقعی مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی، آپ نہ یوں بھیگی بلی بنی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، وہی گولا باری کرتے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ اب یہ ہمارا دوسرا ہنی مون ہے تو اس حساب سے ہمارے ٹوئنس بیبی آنے چاہیے۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں دل سرکار؟ تمہاری طرح تمہاری باتیں بھی واہیات ہیں۔ وہ مصنوعی خفگی سے چہرہ پھیر کر بولی۔ اس کا شرمانہ دیکھ کر شہرام کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ واقعی اس سے سچی محبت کرتا تھا اور دل نشین اس کے روپ میں سچی محبت پا کر خود کی قسمت پر نازاں تھی۔ دل سرکار، آپ نے ہمیں اپنی محبت کا عادی بنا دیا ہے اور عادتیں جان لیوا ہوتی ہیں۔ جو نشہ آپ کی قربت میں ہے وہ دنیا کے کسی نشے میں نہیں۔ پاس آؤ، ایک التجا سن لو، پیار ہے تم سے بے پناہ سن لو۔ ایک تم ہی کو خدا سے مانگا ہے، جب بھی مانگی کوئی دعا سن لو۔ ابتدا عشق کی ہوئی تم سے، تم ہو چاہت کی انتہا سن لو۔ بن تیرے جی نہیں سکیں گے، دیکھ لو زندگی ادھوری ہے۔ نہ رہو اب جدا ہم سے سن لو، تم صرف تم ہو زندگی میری، سچ ہے باخدا سن لو۔ وہ اب خود اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ شہرام نے اسے بھی اپنی رنگ میں رنگ لیا تھا، اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ اپنی قسمت پہ نازا تھی۔ ارحام اٹھ جاؤ پلیز، بہت دیر ہو گئی، سب باہر کیا سوچیں گے۔ سوہا نے اس کو ہلایا، جبکہ ارحام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس کی محبت جلد ہی سوہا کو اس کا اسیر بنا گئی تھی۔ ارحام، وہ اس کے بیڈ کو اپنے پوروں سے چھو کر آہستگی سے بولی، جی مسز ارحام، وہ فسوخیز آواز میں بولا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سائم بہت برا انسان تھا، شادی کی رات ہی ڈرنک کر کے آیا تھا، اس کے باہر غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ میں سب جان کر بھی خاموش رہی، کہتی بھی تو کس سے کہتی۔ بابا سائیں سے کبھی اتنے فری نہیں ہوئے کہ انہیں اپنے دل کی بات شیئر کریں۔ دعا بھی چلی گئی تو میں خاموشی سے سب برداشت کرنے لگی۔ سچ کہوں تو سائم کے چلے جانے سے میری زندگی سہل ہو گئی۔ میرے اللہ نے مجھے میرے صبر کا انعام آپ کی صورت میں دیا۔ آپ کا بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے اور اس میں اپنی پرخلوص محبت کے رنگ بھرنے کے لیے۔ وہ میٹھے لہجے میں بولی، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا، مگر جب چاچا سائیں نے کہا کہ تمہیں اپنا لوں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں فجر کو ایک بیوہ کے طور پر اپنانے کو تیار تھا تو تمہیں کیوں نہیں۔ بے شک وہ سب ڈرامہ تھا، میں نے بہت سوچا، پھر تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تمہارا بھی تو خوشیوں پہ حق ہے تو کیوں نہ تم بھی خوش رہو۔ اور پھر میں نے فیصلہ کیا تمہاری خوشیوں کا ذریعہ میں بن جاتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ یہ جلدی صبح کے 11 ہو رہے ہیں، ہنی مون پہ کون کمبخت گھڑیاں دیکھنے میں وقت ضائع کرتا ہے۔ واپس آؤ۔ وہ اسے اٹھتے دیکھ کر واپس اپنے حصار میں لے گیا۔ ارحام، بہت چچورے ہو گئے ہیں آپ۔ مسز ارحام، آپ نے اپنی محبت سے ایسا قابو کیا ہے کہ کہیں اور جانے کا من ہی نہیں کرتا۔ سوہا مدھم سا مسکرائی۔ اچھا میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر باہر نکل کر باقی کپلز کی بھی خیریت دریافت کریں گے جو یہاں اکٹھے آ کر ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ٹاول لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ارحام نے اسے اصل معنوں میں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا تھا، تبھی وہ ہر تلخ یاد کو بھلا چکی تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی سے بہت مطمئن تھی اور دل میں خدا کا کروڑوں بار شکر ادا کرتی کہ اس نے ارحام جیسا سلجھا ہوا انسان اس کا مقدر بنا دیا۔ سبینہ بیگم کے ہاتھوں گولی لگنے کے بعد اسے بروقت اسپتال لے جانے سے ارحام کی جان بچ گئی تھی اور کچھ دنوں میں وہ صحت یاب ہو گیا تھا۔ کل سے کوئی بھی روم سے باہر نہیں آیا اور نہ ہم باہر نکلے۔ فجر نے اپنے گیلے بالوں میں برش پھیر کر کہا، ہنی مون پہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارا جاتا ہے۔ اذلان جی کمرے میں ہی رہتا تھا۔
اذلان جی کمرے میں ہی رہنا تھا تو ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی، پھر حویلی میں ہی رہتے۔ وہ منہ خفگی سے پھلا کر بولی، جائیں جا کر شاور لیں، پھر باہر چلیں گے گھومنے۔ تب ہی کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اذلان بھائی، کس صدی میں باہر نکلنے کا ارادہ ہے؟ یہ شہرام تھا جو باہر کھڑا دہائی دے رہا تھا۔ اذلان بھائی، میں بھی کھڑا ہوں راہوں میں، ارحام نے باہر سے ہانک لگائی۔ اذلان نے منہ پھلا کر فجر کی طرف دیکھا جو اب ہنس رہی تھی۔ اذلان کا منہ بنا۔ اذلان شرٹ لیس تھا جو ابھی بستر سے نکلا تھا۔ اس حالت میں ہی اس نے دروازہ کھول دیا اور کھینچ کر پنچ شہرام کے سینے پہ مارا۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ خود تو دوسری بار ہنی مون منا رہا ہے اور میرا پہلا بھی بگاڑنے کا ارادہ ہے، وہ کاٹدار آواز میں بولا۔ بڑے بھائی، قسمت کی بات ہے، شہرام نے مسکراتے ہوئے اسے سلگایا۔ صرف 5 منٹ ہیں بڑے بھائی، ورنہ آپ کے کمرے میں دھرنا دے دینا ہے، آج رات پھر مناتے رہنا ہنی مون۔ ارحام نے بھی دھمکی دی۔ سالو، تم لوگ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اذلان شہرام اور ارحام کی طرف کڑے تیور سے دیکھ کر بولا۔ اپنی دونوں بہنوں کو آج رات اپنے روم میں رکھوں گا، فجر کے ساتھ وقت گزاریں گی، پھر تم دونوں بھی اکیلے میں مناتے رہنا اچھے سے ہنی مون، اس نے جواباً وار کیا۔ اس بات پر پہلے تو سب خاموش ہوئے، پھر کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ واقعی آئیفل ٹاور کے بالکل پیچھے چیمڈ پارک واقع تھا۔ وہ سب وہیں موجود تھے۔ سب سے آگے سوہا اور ارحام تھے۔ سوہا نے فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، اوپر لانگ سویٹر پہنے مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ ارحام جینز اور شرٹ پہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ان کے پیچھے فجر اور اذلان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چل رہے تھے۔ فجر نے ٹراؤزر اور شرٹ پہنے، اوپر لانگ کوٹ پہنے سر پہ اسکارف پہنا ہوا تھا، جبکہ اذلان نے جینز پہ ہائی نیک اور لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سب سے پہلے شہرام اور دلنشین تھے۔ تینوں کپلز آگے پیچھے چلتے ہوئے اپنی مثال آپ لگ رہے تھے۔ شہرام کی نظر سامنے سے آتے ہوئے معاذ اور دعا پہ پڑی تو وہیں رک گئے اور باقی سب بھی ان کی دیکھا دیکھی رکے۔ معاذ اور دعا سب کو سامنے دیکھ کر ان کی طرف آئے۔ دعا نے معاذ کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ معاذ نے اپنے قریب آتے ہوئے شہرام کی جانب دیکھا اور آنکھوں پر ایک سرد پن سا اتر آیا۔ ہیلو، اس نے دوستانہ انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ معاذ نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر دعا کو السلام علیکم بھائی، دعا نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ شہرام نے دعا کو اپنے ساتھ لگا کر اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک، اس نے جواباً خوش دلی سے کہا۔ معاذ ابھی تک خاموش کھڑا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے تمہارے والد کا، مگر قسمت کو شاید یہی منظور تھا۔ میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے بابا سائیں کو میرے والد نے نہیں، فیروز نے مارا تھا۔ یہ جو بھی ہوا سب انہی کا کیا دھرا تھا۔ تمہیں یہ سب بتانے کا یہی مقصد تھا کہ تم ہماری اور دعا کی طرف سے دل صاف کر لو۔ شہرام نے دل کی بات زبان پہ لائی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب دلی قدوتے بھلا کر دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ شہرام نے ہاتھ آگے کیا۔ معاذ ابھی خاموش تھا، پھر چند لمحوں میں فیصلہ لیتے ہوئے اپنی جینز کی پاکٹ سے ہاتھ نکال کر شہرام کے یک ہاتھ کو تھام کر زور سے ہلایا اور مسکرانے لگا۔ مگر میں دعا کو واپس نہیں کروں گا، اس نے دعا کو اپنی پشت کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جیسے وہ اسے سب سے چھپانا چاہتا ہو، کسی قیمتی متاع کی طرح نہیں۔ اب یہ تمہاری بیوی ہے، ہم کیوں لیں گے اسے واپس؟ شہرام نے مسکرا کر کہا۔ دعا کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ السلام علیکم بھیا، کیسے ہیں آپ؟ فجر معاذ کے شانے سے لگ کر پوچھنے لگی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اذلان نے آگے ہاتھ بڑھایا تو ان دونوں میں بھی رسمی دعا سلام ہوئی۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ارحام، اذلان نے پیچھے کھڑے ہوئے ارحام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معاذ کو بتایا۔ معاذ نے ساتھ کھڑی دعا کو دیکھا، اس کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ ارحام نام کو معاذ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہی نام لے کر اس کی بیوی نے پہلی دفعہ اسے مخاطب کیا تھا۔ پھر ارحام کو دیکھا جس کے چہرے پہ ڈھونڈنے سے بھی کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ ملا۔ معاذ نے مسکرا کر دعا کی طرف ابرو اچکا کر دیکھا۔ اس کے دل میں دعا کو لے کر کوئی کثافت، کوئی شک و شبہ موجود نہیں تھا۔ سب کثافت دعا کی بے پناہ محبت سے دھل چکی تھی۔ دعا معاذ کے چہرے کے نارمل تاثر دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی اور پھر دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ اس کے مجازی خدا نے اس کا مان رکھا، اس پہ اعتبار کیا کہ وہ پچھلی باتوں کو بھلا کر اس کے ساتھ آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے بھی مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔
وہ میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے، سوہا نے کچھ سمجھتے ہوئے کہا، جبکہ معاذ اب ان کی طرف سے پیٹ کر چکا تھا اور اذلان سے باتوں میں مصروف تھا۔ حکم کرو۔ اس نے آنکھوں پر گاگلز لگاتے اس کو دیکھا۔ وہ میں دعا سے کچھ بات کر لوں؟ وہ آنکھیں جھپکائے پوچھنے لگی، بالکل، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ بہن ہے آپ کی، اور بھلا میں کیوں روکوں گا آپ کو کسی سے بھی بات کرنے کے لیے؟ وہ نرم لہجے میں کہتے ہوئے شہرام کی طرف بڑھ گیا۔ کیا میں تم سے بات کر سکتی ہوں؟ سوہا نے دعا کے پاس آ کر اس سے کہا۔ دعا جو معاذ کے پیار بھرے انداز کے بارے میں سوچ رہی تھی، چونک کر سوہا کو دیکھنے لگی۔ معاذ بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ دعا کنفیوز لگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مگر بابا سائیں کے کہنے پہ میں نے ارحام سے نکاح کر لیا۔ سوہا نے دعا کا ہاتھ دبا کر معذرت کی، جبکہ دعا نے اس کی طرف دیکھا۔ سوہا، تمہیں معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں معاذ کے ساتھ۔ سوہا نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں پچھلی باتیں بھلا چکی ہوں، تم بھی بھلا کر آگے بڑھ جاؤ۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کبھی ہم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو پہلے سے کسی اور کے مقدر میں لکھی جا چکی ہوتی ہے، پھر چاہے ہم لاکھ دعائیں مانگ لیں وہ ہمیں نہیں ملتی، لیکن خدا کے ہر کام میں مصلحت پنہاں ہے۔ اس نے ہمارے لیے بہترین کا انتخاب کیا ہوتا ہے، جسے ہم پہلے تو نہیں پہچان پاتے مگر صحیح وقت آنے پہ جان لیتے ہیں۔ مجھے بھی پتہ چل چکا ہے معاذ میرے لیے خدا کا بہترین انتخاب اور تحفہ ہے، جس کا میں تاعمر بھی شکر بجا لاؤں تو کم ہوگا۔ وہ آسودگی سے مسکرا اٹھی۔ دونوں بہنیں مسکراتے ہوئے ایک ساتھ سب کے پاس آئیں، جہاں آپس میں یوں گھل مل گئے تھے سب جیسے ان میں کبھی کوئی دشمنی رہی ہی نہ ہو۔ سب کپلز نے وہاں کئی یادگار دن ایک ساتھ گزارے اور پھر واپس اپنے اپنے گھر آئے۔ دادا سائیں، آپ کی اجازت درکار ہے، اذلان نے جلال الدین کے پاس بیٹھ کر کہا۔ وہ کس لیے؟ انہوں نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں نے فجر سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی ہر خواہش پوری کروں گا، اور آج اس نے اپنی خواہش میرے سامنے رکھ دی جو میں کسی بھی صورت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ جلال الدین خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ دادا سائیں، اس کی خواہش ہے کہ ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں جہاں یہ جاہلانہ رسم و رواج نہ ہوں۔ اذلان، وہ اپنی طرف سے گرجدار آواز میں بولے، مگر بیماری کی وجہ سے اب ان کی آواز میں پہلے جیسا روب و دبدبا مفقود ہو چکا تھا۔ یہ ہمارے بڑوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں، ہمیں وراثت میں ملے ہیں اور ہم ان سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ وہ قطعیت سے بولے، آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے انکار نہیں کر رہا، نہ ہی آپ کو فورس کروں گا کہ آپ انہیں میرے کہنے پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان فضول رسموں کو نہیں چھوڑ سکتے تو اپنے پوتے کو بھی بھول جائیں۔ یہ تم گھما پھرا کر مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ وہ تلخ انداز میں بولے۔ میں پہلے بھی یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، مگر اب جب میں باپ اور فجر ماں بننے والی ہے۔ اذلان کی بات سن کر جلال الدین کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم دونوں نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ان رسم و رواجوں کے بھیڑ چڑھیں، وہ اٹل انداز میں کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اذلان، کل تمہاری دستار بندی ہے، قاعدے کے لحاظ سے تم ہی اس گوٹ کے سردار بنو گے، پھر دستار بندی میں جو بھی فیصلہ لوگے مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ اذلان پہلے تو شوق کی کیفیت میں مبتلا ہوا، کچھ دیر بعد حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں سرد سے اٹھ کر جلال الدین کے سینے سے لگا۔ سچ دادا سائیں؟ اس نے حیرت انگیز آواز میں پوچھا۔ جلال الدین نے ہلکے سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر کل اس گوٹ میں ونی کی رسم کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا، وہ پرجوش آواز میں بولا۔ شہرام اور دلنشین ارحام اور سوہا، معاذ اور دعا، اذلان اور فجر سب اس وقت ایک خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے، جبکہ سبینہ بیگم کو ان کی حالت کے زیر اثر جیل سے پاگل خانے منتقل کر دیا گیا تھا۔ کل وہ کسی کو اس جگہ پر بھیجنا چاہ رہی تھی، مگر قسمت نے ایسا پانسا پلٹ دیا کہ آج وہ خود اسی جگہ پر تھیں۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل، جو اس زندگی میں بویا اسی زندگی میں کاٹ کر جانا پڑے گا۔ فیروز بھی جیل میں اپنی زندگی کے باقی دن کاٹ رہا تھا۔ ملکہ کو تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک سفید پوشاک والی عورت نے سر جھکائے ہوئے مؤدب انداز میں آ کر بولی۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ انہیں اپنے ساتھ، شماس بن ضماط نے اسے سنجیدہ انداز میں کہا۔ دھیان سے، جیسا آپ کا حکم میرے آقا۔ شماس بن ضماط نے نہایت پیار سے اسے مخاطب کیا۔ اپنے کمرے میں آپ کا انتظار کریں گے، آپ کو تیار ہونے میں وقت لگے گا، ان کا خیال رکھیے گا۔ شماس بن ضماط یہ کہہ کر سنہری کو پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اس کا رخ کمرے کی طرف تھا۔
وہ عورت سنہری کے ساتھ کسی دوسرے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ سنہری اس شاندار محل کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چکنا فرش، روشن بڑے بڑے فانوس، اس کے عمدہ نقش و نگار سے مزین دیواریں، سب بہت خیالی سا لگا۔ تمام لوگوں کے لباس شاہی طرز کے تھے، جو پرانے دور میں شہزادیاں پہنا کرتی تھیں یا شہزادے، یا اس نے قصے کہانیوں میں پڑھا تھا، بالکل ویسے تھے۔ ملکہ آپ کیا پہننا پسند کریں گی؟ اس نے سر جھکا کر ہی سوال کیا۔ کچھ بھی، وہ مختصراً بولی۔ اس نے اتنے زیادہ قیمتی لباس پہلی بار دیکھے تھے۔ ملکہ ہم یہ سنہری پوشاک آپ کے لیے نکال دیں؟ سنہری نے اس لباس کو دیکھا جو ایسے جگمگا رہی تھی جیسے ستارے۔ وہ جھلمل کرتی پوشاک اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ نکال دیں، وہ آہستگی سے بولی۔ آئیں، غسل کیجیے۔ وہ اسے ایک خوبصورت نیلے شفاف پانی والے بڑے سے حوض کے پاس لے گئی، جس میں سے کافوری معطر خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ کچھ عورتیں اس کے جسم پر پانی ڈال رہی تھیں تو کچھ اس کے بالوں کو خوشبوؤں سے نہلا رہی تھیں۔ غسل کے بعد وہ سنہری پوشاک میں ملبوس قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک عورت اس کے بال دلکش ڈیزائن کی چٹیا میں باندھ کر اس میں موتیے کی کلیاں پرو رہی تھی اور کچھ اس کے آرائش و زیبائش میں مگن تھی۔ ایک عورت نے ہیروں اور نیلم سے جڑا تاج اس کے سر پہ رکھا۔ سنہری نے جب آئینے میں اپنا آپ نہارا تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین کرنا ناممکن لگا۔ وہ خود کو چھو کر دیکھنے لگی۔ کیا وہ واقعی میں ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس قیمتی پوشاک جو پیچھے سے زمین پر بکھری ہوئی تھی، اس میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل کسی ریاست کی شہزادی کی طرح۔ سنہری رنگ کی یہ پوشاک مخملی تھی، سر پر پیارا سا نیٹ ورک کا دوپٹہ خوبصورتی سے رکھا تھا، جبکہ ہاتھوں میں اسے خوبصورت سونے اور ہیرے کے کنگن اور یاقوت سے جڑی انگوٹھیاں پہنائیں۔ پاؤں میں خوبصورت پائل۔ ملکہ آپ تیار ہیں، اب آپ کمرے میں جا سکتی ہیں، بادشاہ سلامت آپ کے منتظر ہیں۔ وہ کہتے ہی اس کی پوشاک پیچھے سے سنبھالتے ہوئے اسے چلنے میں مدد دے کر اس کے کمرے تک چھوڑنے آئیں۔ اس کمرے کا دروازہ خوبصورت لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ سنہری نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کمرے پہ نگاہ دوڑائی۔ بہت ہی شاندار کمرہ تھا۔ اس کے بیچوں بیچ ایک جہازی سائز کا بیڈ لگا تھا جس پر سفید مخملی چادر بچھی تھی۔ سارا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، مگر کمرے میں تو کہیں پھول دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ سامنے ہی ایک بڑی سی کرسٹل کی کھڑکی نظر آئی۔ وہ اپنی بڑی سی پوشاک بمشکل سنبھالتے ہوئے سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے اسی طرف بڑھی۔ اس نے باہر دیکھا۔ وہاں کا موسم بہت خوبصورت تھا۔ برف باری اپنی شدت اختیار کر چکی تھی۔ برف باری عجیب طرح کی تھی، بہت تیز۔ اس نے کھڑکی کھولی تو ایک تیز ہوا، ٹھٹھا دینے والا جھونکا اندر داخل ہوا۔ وہ کپکپا کر رہ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں ملکہ؟ یہاں کی سردی آپ اکیلے برداشت نہیں کر پائیں گی، بیمار پڑ جائیں گی۔ اگر میں آپ کے پاس نہ ہوا تو؟ شماس نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چونک کر کچھ بولتی، شماس کی خمار زدہ آواز سن کر ساکت رہ گئی۔ کچھ شماس کے قرب سے اٹھتی ہوئی مسحور کن مہک اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ کمرے میں جا بجا جلتے دیے اس ماحول کو فسو خیزی بخش رہے تھے۔ وہ اس کے شانے پر تھوڑی رکھے اپنے حصار میں لیے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ بالآخر اس نے شماس سے سوال پوچھ لیا۔ ہم کوہ کاف میں ہیں، یہ ہماری ریاست ہے، ہم یہاں کے بادشاہ۔ یہ گھر دیکھ رہی ہیں؟ پہاڑ پہ ایک علاقہ دکھائی دے رہا تھا، یہ ہماری رعایا کے ہیں۔ اس نے نیچے دکھائی دیتے گھروں کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک ہماری ریاست کی حد ہے، اور کوہ کاف یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی کا نام البروس ہے، جو سطح سمندر سے 5642 میٹر بلند ہے۔ جغرافیائی طور پر ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ کوہ کاف یورپ میں ہے یا ایشیا میں، اس لیے ابھی تک یہ بات بھی واضح نہیں کہ یورپ کا سب سے بلند پہاڑ البروس ہے یا ایلپس، جو سطح سمندر سے 4808 میٹر بلند ہے۔ مختلف ممالک میں کوہ کاف کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی ڈھلانوں پر کہیں کہیں آج بھی گرم گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔ معدنی پانی کے سرچشمے بھی جا بجا موجود ہیں۔ ان کی شکلیں مخروطی ہیں۔ یہ تمام آثار ان آتش فشانوں کے گزرے زمانے میں پھٹنے کی یاد دلاتے ہیں۔ یہاں کے بلند پہاڑ آب و ہوا کے اعتدال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے باعث جنوب کے گرم ہوائیں یہاں نہیں آتی جاتی، انسان یہاں تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ ہم ایسا نہیں چاہتے۔ سنہری نے کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ کھڑکی کے ساتھ لگی ایک لمبی سی بیل
جو محل کی بیرونی احاطے پر لپٹی ہوئی تھی، اس سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی تھی جو سنیری کی سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ یہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس پر سفید پھول لگے ہوئے تھے جو عام پھولوں سے بہت مختلف دکھائی دے رہے تھے۔ پھول رات کے اس پہر بھی کھلے ہوئے تھے اور بالکل تر و تازہ تھے، ایسے جیسے ابھی ابھی نئے نکلے ہوں۔ اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو یہ محل زمین سے بہت زیادہ اونچائی پر تھا۔ اس کے سامنے ہی خوبصورت بہتا ہوا دریا تھا۔ اس نے پہلی بار زندگی میں کوئی منظر دیکھا تھا، کیونکہ سامنے دریا کے ارد گرد ویسے ہی سفید رنگ کے بے شمار پھولوں والے درخت لگے تھے۔ سنیری کے پیٹ پہ جہاں وہ شعلے کا نشان تھا، اس شعلے میں سے شعائیں پھوٹنے لگیں۔ اسے ایسا لگا کہ وہ ابھی جل جائے گی۔ آپ یہ پھول دیکھ رہی ہیں؟ اس نے گمبھیر آواز میں سوال کیا۔ سنیری نے دیکھا کہ پہلے تو کمرے میں کہیں بھی پھول موجود نہیں تھے، مگر اچانک کیسے سارا کمرہ انہی سفید کلیوں سے سج گیا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ جب ہمارا ملن ہوگا، یہ کلیاں کھل کر پھول بن جائیں گی۔ آپ پوری طرح سے اس ریاست کی ملکہ بن جائیں گی۔ یہ تاج صبح جب یہ آپ کے سر پہ سجے گا تو اس میں سے ایک الگ قسم کی روشنی نکلے گی جو آپ کی ملکہ بن جانے کی گواہ ہوگی۔ شماس کے ایک اشارے سے کمرے کی روشنی تاریکی میں بدل گئی۔ تہجد کے وقت وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے ملحقہ واش روم کی طرف بڑھ گیا اور باوضو ہو کر سر پہ ٹوپی پہنے ٹیرس پہ آ کر جائے نماز بچھائی اور پورے خضوع و خشوع سے تہجد ادا کی۔ وہ کیسے بھول جاتا تہجد پڑھنا۔ اسی تہجد کی نماز کی دعاؤں میں تو اس نے سنیری کو اپنے خدا سے مانگا تھا۔ اس نے سجدہ شکر بجا لایا اور پھر دعا میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے اس نے صدقے دل سے خدا کی اس پاک ذات کا شکریہ ادا کیا اور اس سے سوال اولاد اور اپنی سلطنت کی خیر و عافیت کی دعا کی۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کی سحر انگیز آواز سنیری کے کانوں میں سنائی دی تو اس نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا، اور پھر نیند کا غلبہ اس قدر حاوی تھا کہ وہ پھر سے ایک بار نیند میں ڈوب گئی۔ شماس نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا۔ وہ کھڑکی سے پردے ہٹاتا ہوا واپس بیڈ کے قریب آیا تھا اور بیڈ پہ نیم دراز ہوتے اس کی بند آنکھوں پہ ہولے سے لب رکھے تھے۔ اس کا لمس محسوس کیے وہ جھٹ آنکھیں کھول گئی۔ اب آپ پوری طرح سے ہماری ملکہ کے روپ میں ڈھل چکی ہیں۔ ہماری ملکہ؟ سنیری نے شرما کے نظریں جھکا لی۔ وقت اور قسمت سے شکوہ نہ کریں، کیونکہ وقت اور قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جانے اس کے ایک کن سے کب سب بدل جائے۔ جہاں وہ لوگوں کے گھر میں کام کرنے والی تھی، آج ایک ریاست کی ملکہ بن گئی تھی۔ پہلے خوشیوں کو ترسنے والی، آج اپنے والدین اور پھر اتنی عوام کی محبت پا رہی تھی، اور خاص کر شماس بن ضماد کی محبت کا محور وہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں ملکہ؟ وہ مدھم آواز میں بولا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ چونک کر بولی۔ آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کسی اور کی کوئی جگہ نہیں، آپ کی سوچوں میں بھی نہیں۔ وہ جنونیت آمیز انداز میں اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ سنیری کو خود کے لیے اس کی انتہائی جنونیت اور شدت پسند محبت پر رشک ہوا۔ مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خد و خال، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے زنگ اتار دو۔ اس کے سنہری چہرے پہ بکھرے ہوئے کوس قزح کے دلکش رنگ شماس بن ضماد کو اس کا مزید دیوانہ بنا رہے تھے۔ وہ اس کے تمتماتے ہوئے گال کو اپنے پوروں سے سہلاتے ہوئے بولا۔ دیوانہ کر گیا روپ سنہرا۔ دی اینڈ۔ اس ناول کا اینڈ ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور امید ہے کہ نیکسٹ ناول بھی آپ کو پسند آئے گا، اس میں بھی اپنا ساتھ برقرار رکھیے گا۔